بہت سارے لوگوں کو جو ممبران اسمبلی ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، ان کو بڑے تحفظات ہیں کہ یہاں پہ تو ون مین شو ہے. چیف منسٹر صاحب بات بھی خود کرتے ہیں، اختتام بھی خود کرتے ہیں. دل کرتا ہے تو بات کرتے ہیں، نہیں کرتا ہے نہیں کرتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتا. کوئی بھی ایسا بندہ 33 کے ایوان میں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کھل کے اس کی مخالفت کر سکے. دو طرف سے جوتے پڑیں گے. ایک آپ کے جس ادارے نے اس کو آئینی حقوق کے معاملے کو یہاں تک پہنچایا ہے، دوسرے جی بی میں یہ بہت پاپولر نعرہ ہے. لوگ اس کی درگت بنائیں گے، یہ دونوں طرف سے پٹ جائیں گے. کوئی بھی قانون، آئین، ضابطے کے تحت اگر چیزیں چلیں تو اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں شاہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے کہ ایک آئینی صوبے کے اندر کیا کیا آئین قانون کے اندر یہ چیزیں ہیں نا، ہمارے یہاں پہ پوری طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے پوری طرح نافذ نہیں کیا گیا. اگر فوری طور پہ تو ہمیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ٹیکسز لگیں. اگر کوئی تھوڑی بہت بھی کہیں پہ شرم و حیا ہے نا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ٹاپ سے لے کے نیچے گریڈ 1 تک، تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اچھا، ایک تو گندم چوری ہو رہی ہے، پھر اوپر سے اتنی ناقص گندم ہے، اور اس پہ پھر جو ہے نا منسٹر جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، شمس الخلون صاحب، وہ آ کے میڈیا کے اوپر اتنی بڑکے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حافظ اور امجد کو کیا کینسر ہو گیا. یہ میرے خیال میں اخلاقی طور پہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ میں آج ہم گفتگو کریں گے گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس کچھ سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے، اور پھر کیا حکمران جماعت، اپوزیشن سب کسی ایک پیج پہ آ چکے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. کہاں پریشانیاں ہیں، کہاں پہ تیاریاں زوروں پہ ہیں. پریشانیاں اس حوالے سے کہ ظاہر ہے 2.5 سال کی ایک قربانی اپوزیشن کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور حکمران جماعت کو تو ظاہر ہے اس کا بہت بڑا ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ قربانی اس کو حکمران جماعت کو دینی پڑے گی، بٹ اپوزیشن کو بھی ظاہر اقتدار اس کے جو بھی ان کے پریولیجز ہوتے ہیں، ظاہر مراعات ہوتی ہے. پھر بندہ اتنے مشکل حالات میں الیکشن لڑ کے اقتدار میں آتا ہے تو 2-2.5 گھنٹے بھی اپنے مقررہ وقت سے پہلے اقتدار چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ساتھ ہی ساتھ اگر جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ ڈیولپمنٹس آگے جا کے میچور ہو جاتی ہیں اور گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبہ بن جاتا ہے، تو اس کے کیا اثرات اس خطے پہ، اس علاقے پہ، گلگت بلتستان پہ مرتب ہوں گے. یہاں کے لوگوں کی، عام آدمی کی زندگی میں کتنی بہتری آئے گی، اور یہاں کے جو مسئلے مسائل ہیں، پانی، بجلی، صحت، تعلیم، اور خاص کر پھر وہ گندم کا ایشو ہے. جس طرح سے روندو سے ایک گندم کے حوالے سے خبر آئی کہ جس طرح کی گندم دکھائی گئی ہے، یہ سارے مسئلے مسائل کیا حل ہوں گے آئینی عبوری صوبے کا یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے میچور ہونے سے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر. سر ویلکم کرتے ہیں. شاہ صاحب شکریہ. یہ سارے ڈیولپمنٹس سر، کچھ اس میں تیزی آ گئی ہے کہیں پہ؟ تیزی سر اس طرح ہے کہ جو عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے جو ڈرافٹ بن رہا ہے نا، بلکہ میں نے خود بھی ایک سرسری نگاہ اس میں ڈالی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے حوالے سے. میں اور آپ ہو سکتا ہے کل اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کریں. کافی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف نشاندہی کی جا سکتی ہے اور جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس ڈرافٹ کے اوپر باریک بینی سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک ہم کوشش کریں گے، ہم اگرچہ کوئی زیادہ ایکسپرٹس تو نہیں ہیں، لیکن جو ایک لے مین دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس طرح دیکھ کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس کو واقعی کوئی صوبہ ٹائپ کی چیز ہی بنانی ہے تو اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ہونی. تو بہرحال بات آپ کر رہے تھے، تیزی اس طرف آ رہی ہے. جیسے آج بھی کوئی میرے خیال میں میٹنگ تھی کہیں پہ اسلام آباد میں، اور کچھ ہمارے منسٹرز نے اس میں جو ہے ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو لائے اس کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی جو گلگت میں تھے، وہ شرکت نہیں کر سکے. لیکن دو چیزیں ادھر شاہ صاحب بہت کلیئر ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ بعض اس طرح کی چمک ہیں کہ انہوں نے قصداً ایوائڈ کیا اس میٹنگ کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوش نہیں ہیں، یا ایک رائے یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ایک جس کی طرف نشاندہی یا جس کے اوپر بعد میں اور آپ نے بھی بہت سارے دوستوں نے بھی کی
کہ ایک پیج پہ نہیں ہے پارٹی کے اندر ڈفرینسز ہیں، وہ والی بات بھی تھی. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کا نیکسٹ سوال جو ہے وہ چونکہ اس طرف اشارہ کرے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. تو صرف میں صرف یہ آپ سے سوال ہے، بڑا مطلب معصومانہ سے سوال ہے، وہ یہ ہے کہ درد کی ٹیسیں کہاں 33 ممبرز ہیں ٹوٹل جگہ ہے، اس میں سے کوئی ایک آدھ ایسے ہوں گے جن کو اس وقت درد کی ٹیسیں نہیں اٹھ رہی ہوں گی. ایک بھی ایسا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ پوز اس طرح کر رہے ہیں جیسے درد کی ٹیسیں نہیں اٹھ رہی ہیں اور وہ ولنگ ہیں بظاہر، بظاہر، وہ کیونکہ انہیں ریلیکس پتہ ہے اور ہے بڑے کہہ رہے جی قربانی ہم دینے جا رہے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا شاہ صاحب، انگور کھٹے ہیں والی بات ہوتی ہے، یا وہ جو ہے تو ہے پر بس سے باہر ہے. تو ابھی ویسے اس میں جو کچھ تو ابھی جو جن وزراء کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو اس میٹنگ میں آج کل تو اس کا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے میٹنگز میں اپنی پریزنس شو کر سکتے ہیں، وہ اگر انہوں نے اپنی پریزنس شو نہیں کی ہے تو اس میں تو ان کا یہی چیز سامنے آ رہی ہے نا کہ اب 2.5 سال بعد جو ہے نا الیکشن ہوں گے تو اس سے وہ ناخوش ہیں. اور جس طرح بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تو اس کو شو نہیں کیا، تو جنہوں نے شرکت نہیں کی مجھے تو ایسا لگتا ہے انہوں نے شو کیا. انہوں نے شو کیا. یہ تو دو ہم چیزیں کیوں قربانی کا بکرا بننے جا رہے ہیں؟ یہ والی بات ہے. لیکن اس پہ میں بات میں آتا ہوں. پہلے یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو ممبران اسمبلی ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، ان کو بڑے تحفظات ہیں کہ یہاں پہ تو ون مین شو ہے. چیف منسٹر صاحب بات بھی خود کرتے ہیں، اختتام بھی خود کرتے ہیں. دل کرتا ہے تو بات کرتے ہیں، نہیں کرتا ہے نہیں کرتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے. سر یہ چیزیں بہت ہیں. سر 74 سال میں کوئی پارٹی، کوئی جماعت، کوئی چیف منسٹر، کوئی ڈپٹی چیف ایگزیکٹو یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا. اگر چیف منسٹر ون مین شو کر کے یہ سارے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں تو اس میں تو بخوشی ان کو جو ہے نا ان کو ساتھ لے کے کرے نا سر. کیوں ون مین شو کرتا ہے؟ اچھا، ایک بندہ تو نہیں ہے نا پارلیمنٹ کے بغیر، کپتان کابینہ کے بغیر. صوبائی کپتان. سر مجھے یہ بتائیں، بغیر ایک کپتان کتنا کھیل سکتا ہے کسی ٹیم کے اندر؟ جب تک کہ باقی آپ کے 11-10 کھلاڑی نہ ہوں کپتان کچھ نہیں کر سکتا ہے خود سے. اگر امپائر ساتھ ہو تو کپتان کے لیے کیا مسئلہ ہے سر؟ وکٹیں بھی اس کی ہے، بیٹنگ بھی اس کی ہے، گول کیپر بھی اس کا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. تو امپائر سر دیکھیں وہ پھر بڑے میچ میں ہے نا، بڑے میچ میں یہاں پہ گلگت ہے، چترال ہے، گلگت بھی، چترال بھی کی میچز ہو رہے ہیں. جب فائنل میچ ہوگا نا تو اس وقت امپائر کاؤنٹ. سر ہم فائنل تقریباً سیمی فائنل اور اب فائنل کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں، لگتا مجھے یہی ہے. لیکن سر ایک بات بتاؤں شاہ صاحب میں آپ کو، دیکھیں ایک یہ بیانیہ سامنے آ رہا ہے جو کہ گزشتہ 6 مہینوں سے کہ ہم قربانی دیں گے اور صبح بننے کے لیے اگر ہماری حکومت بھی ہمیں چھوڑنی پڑے تو بھی. سر ویسے لفظ قربانی ادا کرتے ہوئے اندر سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. سر یہ بڑا، یہ شاہ صاحب دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کو پتہ ہے کہ بنانا ہو تو انہوں نے ان سے کتنے خوش ہیں. سر قربانی زبردستی، اور یہ اگر نہ بھی کہیں تو انہوں نے تو بنانا ہے. اگر والی قربانی ہے نہیں نا، قربانی مانگی گئی ہے. قربانی اگر مانگی گئی تو انہوں نے نہ نہیں کرنا ہے نا، کر سکتے بھی نہیں ہے. سر وہ ڈنڈے کے زور پہ قربانی کا نہ کرنے کا تو ہے ہی نہیں نا ایشو. اور یہ بھی ہے، دوسری بات بھی یہ ہے کہ وہ چیز لا کے انہوں نے آپ کو دی ہے نا، اگر وہی وہ واپس لے لیں تو آپ کیا رجسٹ کریں گے؟ نہیں رجسٹ کا تو خیر کہیں پہ مجھے نہیں لگتا. ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ریکویسٹ ہو سکتی ہے لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں. شاہ صاحب آپ زیادہ بہتر ہے. جانتے ہیں اس طرح کے معاملات میں ڈیسیجن امپوز ہوتا ہے. یہ کنسلٹیشن میرے خیال میں ہوا تھا سر، میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں کب ہوا تھا. کنسلٹیشن صرف اس سلسلے میں ہو رہی ہے کہ جو آپ کا ڈرافٹ بن رہا ہے نا، آئین جو ہمارا ایک ڈھانچہ جو بن رہا ہے کاغذی، اس کے لیے سر دیکھیں نا اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں نا. اس میں میرے خیال میں کہیں پہ بھی ڈیلے نہیں ہے. جو ایک ٹائمنگ فکس کی گئی تھی 20 سپٹمبر 2020 کو جی ایچ کیو میں جو میٹنگ ہوئی تھی، جس میں یہاں کی قیادت تو نہیں تھی، وہاں کی ساری قیادت تھی نا، شہباز شریف سے لے کے بلاول سے لے کے سر عمران خان صاحب. دیکھیں نا عمران خان صاحب تو بس وہ تو ہے ہی ہے نا سر، وہ ہے ہی نا. اب مسئلہ تو ان کا تھا نا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ریپ تھا، شہباز شریف صاحب خود تھے، بلاول صاحب موجود تھے، اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بلا کے جی ایچ کیو کے اندر ان کو بتایا گیا یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ میرے خیال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. باقی ان کو انفارم کیا جا رہا ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ اسٹیپس اٹھائیں، کریں، کنسلٹیشن کریں، اسمبلی کے اندر بات کریں، قرارداد پاس کروائیں. سر اس کے بینیفٹس بتائیں نا، مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. سر بینیفٹس پہ بات میں آتے ہیں، لیکن ایک بس مجھے یہ کہنے دیں کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ تو کرتے ہیں. یہاں پہ ظاہر کریں گے جو بھی ہوتا ہے ان کی جگہ وہ کرتا ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ جو کہا جا رہا ہے نا، دو چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ نمائندگی یہاں سے ہمارے کچھ ممبران جو کابینہ کے ممبران یا وزراء صاحبان جن کی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہاں سے کتراتے یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. ان کو بھی زیادہ اس سے پریشانی نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ ولنگ نہیں ہے اس چیز کے اندر اپنی رائے دینے میں، جس کو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے ہیں. صبح بن جاتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، تو وہی آپ والی بات ہے کہ آپ کی آدھی جو گورنمنٹ کا ٹینیور ہے آپ ایسے ہی دیں گے. کل کیا گارنٹی ہے دوبارہ آپ جیت کے اسمبلی میں بھی آئیں گے، اسپیکر بنیں گے، وزیر اعلیٰ بنیں گے، ڈپٹی اسپیکر؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، پہلے تو جیت ہے. تو یہ خطرات تو ان کو بھی ہیں اور یہ جینون بھی ہیں. شاہ صاحب ایک بات میں یہ ضرور کہوں کہ دیکھیں کتنے اخراجات ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ الیکشن لڑتا ہے تو لاکھوں کروڑوں میں خرچے ہوتے ہیں، اس کے بعد آ کے دوبارہ 2.5 سال بعد پھر جائے. ہم جو بیسکلی گلگت بلتستان کے لوگ، ہم اتنے پیسے والے تو ہیں نہیں، فائنینشلی بہت زیادہ بہت ویک ہیں. وہ مسائل ہیں. سپورٹ کرنے والے کب تک کریں گے؟ ابھی آپ 2.5 سال میں پھر دوبارہ جا کے الیکشن لڑیں گے. تو اس طرح کے مسئلے تو جنون ہیں. دیکھیں ہم بھی سپورٹ اس میں کریں گے. بیسیکلی نا کوئی بھی ایسا بندہ 33 کے ایوان میں ایسا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کھل کے اس کی مخالفت کر سکے. دو طرف سے جوتے پڑیں گے. ایک آپ کے جس ادارے نے اس کو آئینی حقوق والے کو یہاں تک پہنچایا ہے، دوسرے جی بی میں یہ بہت پاپولر نعرہ ہے. لوگ اس کی درگت بنائیں گے، یہ دونوں طرف سے پٹ جائیں گے. اس لیے بہتر ہے بس وہ اندر ہی اندر جتنا انہوں نے وہ درد کو سہنا ہے، بہتر اس درد کو سہ لیں، یہاں سے اوپر نہ لے کے آئیں. اس سے وہ ڈبل ان کا نقصان ہوگا. تو دونوں طرف سے جوتے پڑیں گے. تو ایک طرف سے جوتے برداشت بھی ہوتے ہیں تو وہ دونوں طرف سے جوتے پڑیں گے. اب بینیفٹس تھوڑا بتائیں سر. میرے نزدیک ایک ہی بینیفٹ مجھے فی الحال نظر آ رہا ہے کہ وفاق کے ساتھ آپ کے الیکشن ہوں گے تو یہاں پہ ریل جو بھی پاپولر عوامی جماعت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جی بی میں مقبول ہے. لیکن شاہ صاحب اس میں میرے تھوڑے سے ریزرویشنز ہیں. پہلے ایک ماحول تو بن جاتا ہے نا. آپ دیکھیں وفاق میں جیسے پچھلے دفعہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ گئی تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کے دھرنے، جس طرح کی میڈیا کوریج، جس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ فضا بن رہی تھی. لیکن آپ کی بات سے پارشلی ایگری بھی میں اس لیے کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا امپیکٹ یہاں پہ شفٹ ہو. ہر دفعہ اس طرح بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ پھر یہاں بھی اپنے جو مسل دکھانے کا موقع ملے گا لوکل پولیٹیشینس کو ہمارے، کیونکہ نگراں حکومت ہوگی وفاق میں بھی یہاں پہ بھی. وہاں کا وفاق کا پریشر کم ہوگا تو یہاں پہ تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ جی بی کے اندر ابھی تک کسی کو بھی اندازہ نہیں کہ جی بی کے اندر بڑی پاپولر پارٹی کون سی ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہ ایک بینیفٹ ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے نا شاہ صاحب، اگر مقتدر حلقے یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ وفاق میں فلاں کو لے کے آنا ہے تو وہ ادھر بھی ایک تھوڑا سا راہ ہموار کریں گے. لیکن یہ تو ہماری ازمپشنس ہے. وہ آپ کی بات سے میں بہرحال ایگری کرتا ہوں. فائدے یہ ہیں کہ کوئی بھی قانون، آئین، ضابطے کے تحت اگر چیزیں چلیں تو اس کے دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں. شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر دیکھا جائے کہ ایک آئینی صوبے کے اندر کیا کیا آئین قانون کے اندر یہ چیزیں ہیں نا، ہمارے یہاں پہ پوری طرح اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے پوری طرح نافذ نہیں کیا گیا. اگر فوری طور پہ تو ہمیں کوئی ایسا فائدہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ٹیکسز لگیں. یوکرائن کی گندم سر، وہ گندم، یوکرائن کی گندم، اور ایک اور نئی بات اس میں اس کے اوپر تو ہم آج سے اتنے غریب مجھے لوگ ملے، کوئی وفد قسم کا تھا. انہوں نے ایک تو خاتون تھی، بیمار بھی تھی، پتہ نہیں زیادہ میں ان کے دکھ نہیں سہ سکا. میں نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. مجھے سر راہ ملی تھی کہ وہ خاتون، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ گندم کا کوٹے والا آٹا ہی نہیں دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں، غریب کو نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا ہے. کوٹے والا گندم غریب کو نہیں مل رہا. نوٹس لینے کی ضرورت ہے. سر نوٹس میں نہیں، دیکھیں میں ایک گزارش کر لوں، چونکہ یہ بیسک ایک ایشو ہے. آٹے اور گندم والا مسئلہ جو ہے نا وہ ہر بندے کی ضرورت ہے. پیٹ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے. ریسنٹ جو ایک ویڈیو آئی ہے جس طرح کی ناقص گندم وہاں پہ دکھائی گئی، روندو سے کہیں اس بندے نے ویڈیو بنا کے آج کل سوشل میڈیا اس پہ ڈال دی ہے. اگر کوئی تھوڑی بہت بھی کہیں پہ شرم ہویا ہے نا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ٹاپ سے لے کے نیچے گریڈ 1 تک، تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اچھا ایک تو گندم چوری ہو رہی ہے، پھر اوپر سے اتنی ناقص گندم ہے، اور اس پہ پھر جو ہے نا منسٹر جو ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، شمس الخلون صاحب، وہ آ کے میڈیا کے اوپر اتنی بڑکے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حافظ اور امجد کو کیا کینسر ہو گیا. یہ میرے خیال میں اخلاقی طور پہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے. یہاں پہ جس طرح سے کینسر کی بیماریاں، آپ وہ ذرا جا کے ذرا پاکستان میں نوری سے لے کے آخان ہاسپٹل سے لے کے شوکت خانم ہاسپٹل تک ذرا چیک کریں کہ اتنی کم پاپولیشن میں کینسر کے کتنے، اور اس کی ایک بتا رہے ہیں
کہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ جو ناقص گندم ہے جس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، زہریلا مواد ہے، وہ بھی ایک ریزن ہے. اگر اس سے 10 بندے بھی افیکٹ ہوئے ہیں تو اس کے جو ہے نا اس کا جو بھی گناہ ہے وہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کے اوپر ہے. بالکل شاہ صاحب، اس پہ ہمارے منسٹر صاحب کو دوبارہ آ کے یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے. جیسے سوال آپ کے ہیں، جیسے ہمارے کنسرن ہیں، شہریوں کے ہیں، گندم کی کوالٹی، سمگلنگ کے ایشوز، اور غریبوں کو پھر نہیں ملنا. دیکھیں نا، ہم تو نہیں لیتے، چلے ہمیں نہیں ملا. وہ اس طرح کی خواتین اور لوگ تھے جن کو میں ابھی بات کر رہا ہوں، ان کو ملتا تھا ماضی میں. اس دفعہ ان کو کہا گیا کہ گندم نہیں ہے، آپ کا کوٹا ختم کیا گیا. ختم ہو گیا. اس طرح کی بھی اور باتیں ہیں. اوپر جو کروڑوں کمانے والے لوگ جو ہیں یا جو 6 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ میرے خیال میں کوٹے کے جو ان کے غریب کے حصے کا جو ہے نا وہ بھی لے کے اپنے مال مویشی کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس لیے ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتے چلا رہے ہیں کہ گندم کی سبسڈی کے حوالے سے ان کو کوئی پالیسی وضع کرنی پڑے گی. اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہے تو یا تو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں، یا اس کو کچھ ایسا کوئی کارڈ بنائیں کہ غریب کو سب سے پہلے ملے، اس کے بعد پھر گریجولی اوپر کی طرف آئے. یہاں پہ کہ ٹاپ پہ ملے، نیچے کوئی اگر مطلب کہیں پہ وہ گریوی ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ گریوی میں آپ پیسے تو نہیں دیتے ہیں، آپ مانگتے ہیں، تو گریوی ٹائپ کوئی چیز غریبوں تک جاتی ہے. تو اگر حکومت ریاست مدینہ، پتہ نہیں ریاست مدینہ کو بھی ہم نے پتہ کیا اس کا وہ ایک کچومر نکال کے چھوڑ دیا، اس لفظ کا بھی نا تقدس ہی پامال ہو گیا ہے. اگر ریاست مدینہ میں تو میرے خیال میں اسپیشل لائنوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. ریاست مدینہ میں تو وہ فرات کے کنارے کتے کے مرنے پہ بھی حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ریاست مدینہ میں تو مطلب کہیں پہ امیر غریب کا کوئی، وہ محمود ایاز دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ امیر کے لیے اسپیشل لائن بھی ہے، امیر کے لیے ہاسپٹل میں سب سے بہترین علاج آج کل بھی ہے. پولیٹیشین بڑے ہوشیار ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ یہ نعرہ بڑا کیچی ہے، اس کو لگائیں تو لوگ ایسے ہی آپ کی بات مانیں گے. اندر سے آپ بے شک اپنے کرتوت اس سے بڑھا کے کریں، کور کے لیے ریاست مدینہ استعمال کریں یا اس طرح کے القابات کریں. میں اختتام پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے. جس طرح سے ہم کرپٹ ہو چکے ہیں، یہ ہماری ایک حالت جو ہے وہ قابل دید ہے اور قابل رحم بھی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.